نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی شخصیت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، عشرہ مبشرہ کی ایک شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ قریشی اور ہاشمی تھے۔ ان کے والد سردار ابو طالب مکہ کی نہایت بااثر شخصیت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک ہی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ اس طرح والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے۔ آپ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب حیدر، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو کہ آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے۔ ابو طالب نے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور آپ کو نہ صرف اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ اس سے بڑھ کر بھی جانا۔ ان کی اہلیہ اور سیدنا علی بن ابی طالب کی والدہ سیدہ فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں بڑی خدمت کی، بہت دیکھ بھال کی اور بہت اعلیٰ معیار کی پرورش کی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ ان عظیم خاتون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی، ان کی نماز جنازہ خود پڑھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے وقت سردار ابو طالب کے معاشی حالات کچھ اچھے نہ تھے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے سیدنا علی کو اپنے سائے میں لے لیا اور ان کے بھائی سیدنا جعفر طیار کو اپنے چچا عباس کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس طرح ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزرا۔ سیدنا علی نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی قسم کا شرک کیا اور نہ ہی کسی بدعت کا ارتکاب کیا۔ ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ ان کے بعد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ اور بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ جب قریش کے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ ان نازک لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ علی، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب صبح ہوئی اور بستر سے سیدنا علی اٹھے تو مشرکین حیران پریشان رہ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں تو ان پر نہایت جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ سیدنا علی پر نکالا۔ وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا، لیکن پھر ناکام ہو کے چھوڑ دیا۔ سیدنا علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کی اور 3 دن کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبا ہی میں قیام پذیر تھے کہ سیدنا علی ان سے جا ملے۔ سیدنا علی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے بے مثال جوہر دکھائے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا عموماً انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب کو نہایت عظیم الشان اعزاز ملا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے فاطمہ کا نکاح بہترین انسان سے کیا ہے۔ جس طرح سیدہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری اور محبوب تھی، اسی طرح مردوں میں آپ کی نظر میں سیدنا علی بن ابی طالب بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہایت سادگی سے کیا اور دستور کے مطابق ولیمے کا بھی اہتمام کیا، جس میں جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر سے مہمانوں کی خاطر مدارت کی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ ایک بہترین ولیمہ تھا۔ سیدنا علی کے پاس ایک ذرہ تھی جس کو فروخت کیا گیا۔ حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید کر لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور برکت کی دعا کی۔ شادی کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو نئے مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان ان کی نئی رہائش گاہ بنا۔ سیدہ فاطمہ سے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوئے اور 2 ہی بیٹیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی، سیدنا علی نے دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کی اور ان ازواج سے اولاد بھی ہوئی۔ غزوہ احد میں بھی سیدنا علی نے اپنی جواں مردی اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہراول دستے میں شامل رہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے خوب جم کر لڑائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت گھاٹی میں پہنچا دیا۔ اس موقع پہ سیدنا علی گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لے کر آئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا خون دھویا اور سر پر بھی پانی ڈالا گیا۔ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی ازدواجی زندگی نہایت پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی اور تقوی اور اللہ کا خوف پایا جاتا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی گھر گئے اور سیدہ فاطمہ سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کے لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدنا علی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی کمر پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، اجلس یا ابا تراب، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ سیدنا علی کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ ترین نام قرار دے دیا۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ جب سیدنا علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی۔ وہ یوں شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر انہیں جھنڈا عطا فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب سے بے حد خوش اور راضی تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ سیدنا علی بن ابی طالب یمن کے ایک علاقے کے والی تھے۔ حج کے لیے آتے وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدی کے اونٹ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ نہر کیے اور باقی اونٹ سیدنا علی کے سپرد کر دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بقیہ 37 اونٹ نہر کیے۔ اس طرح اس موقع پر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ بلا شبہ یہ سیدنا علی کا اعزاز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور جن شخصیات کو غسل دینے اور قبر میں اتارنے کا شرف حاصل ہوا ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کے شروع ہی دن سے وہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے رہے۔ ملکی مسائل میں خلیفہ وقت کو ان کا مکمل تعاون حاصل رہا، اور یہ سلسلہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا۔ دونوں ایک دوسرے کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ خلافت عثمانی میں بھی حزب سابق انہوں نے خلیفہ وقت کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی تو اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ باغیوں نے جب سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو سیدنا عثمان کی حفاظت اور معاونت پر مامور کیا۔ سیدنا علی نے جن حالات میں خلافت سنبھالی وہ بڑا کٹھن اور مشکل ترین دور تھا۔ سیدنا عثمان کو شہید کر کے باغی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب تو ہو چکے تھے۔ اہل مدینہ کی پرزور اپیل پر وہ خلافت سنبھالنے پہ آمادہ ہوئے، ورنہ خلافت کے خواہش مند نہ تھے۔ انہوں نے پہلے ہی دن منبر پر خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ یہ خلافت تمہارا حق ہے، جس کے سپرد تم کرو اس کے سوا کسی اور کو اس پر حق نہیں ہوگا۔ سیدنا علی کا دور حکومت زیادہ لمبا نہیں تھا۔ سارے کبار صحابہ کی طرح وہ بھی بڑے عابد، زاہد اور متقی تھے۔ ان کے زمانے میں اسلامی سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی، اس لیے بیرونی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ سیدنا علی کی خلافت کا زمانہ 4 سال 9 ماہ پر محیط تھا، اور یہ سارا عرصہ آپس کی لڑائیوں اور خارجیوں سے مقابلہ کرنے میں گزر گیا۔ خارجیوں کا فتنہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ یہ گروہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اپنی انتہا پسندی کی تحریک میں یہ لوگ سب سے بڑی رکاوٹ 3 اشخاص کو سمجھتے تھے: سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص۔ ایک دن اس قوم کے 3 بدبخت اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے طے کیا کہ ان تینوں کو ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت مسجد میں شہید کر دیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ طے کر لی اور اپنے اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ اس وقت سیدنا علی کوفہ میں تھے، امیر معاویہ دمشق میں تھے، اور عمرو بن عاص مصر میں تھے۔ عمرو بن عاص اس دن فجر کی نماز کے لیے نہ جا سکے، ان کی جگہ خارجہ بن ابی حبیب نے نماز پڑھائی، لہٰذا انہیں شہید کر دیا گیا۔ امیر معاویہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن وہ بچ گئے، جبکہ سیدنا علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم نے، جو دنیا کا سب سے بڑا شقی القلب انسان تھا، فجر کی نماز کے وقت سیدنا علی پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین سے فرمایا کہ اسے قید رکھو مگر اذیت نہ دو۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود دیکھوں گا کہ اسے معاف کروں یا کوئی سزا دوں، البتہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو مار ڈالنا۔
پھر آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب میں مسلمانوں کا خون نہیں کرانا چاہتا سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو نہ مارنا۔ ان کی شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ ان سے 586 احادیث روایت کی گئی ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا حسن نے مجرم کو جیل سے نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ سیدنا علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔